بیگ صاحب پاکستان میں ایک بار پھر دہشت گردی کا جو ایک نئی لہر ہے، ایک نیا سیشن جو ہے وہ شروع ہوا، جس کے بعد گزشتہ روز جو کیمپ ہے رینجرز کا کراچی میں، اس پر حملہ ہوا اور دہشت گرد مارے بھی گئے، اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے پاک افغان بارڈر پر ایک بار پھر جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، اور افغان باشندے ہیں ان کو بھی الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے، ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے۔ بیگ صاحب کیا دیکھتے ہیں، یہ دوبارہ سے ایک نئی جو لہر دہشت گردی کی اٹھی ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، اس کے پیچھے وجوہات کی اگر اب آپ بات کرتے ہیں تو یہ کوئی وقفہ نہیں آیا تھا۔ دہشت گرد جو ہیں وہ تو اپنی سہولت کے حساب سے حملہ آور ہو رہے ہیں نا۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی بہت سخت ہو گئی ہے اور بہت زیادہ چیکنگ ہو رہی ہے اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، تو وہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں یا وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ موقع ہے یا کوئی نیا ہدف جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کیا جائے، تو اس کے اوپر وہ پھر جو ہے وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ کراچی کے اندر یہ بڑے عرصے کے بعد جو ہے یہ دہشت گردی کا یہ کارروائی ہوئی ہے، اور اس دوران جو ہے وہ بلوچستان کے اندر اور کے پی کے اندر جو ہے اس کا سلسلہ جاری تھا، اور اس کے خلاف یہ ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف بھی کارروائیاں جاری تھیں اور بڑی کامیابی سے جاری تھیں۔ اور اگر آپ دیکھا جائے اسی ایک مہینے کے اندر وہ تقریباً میرے خیال کوئی 80 کے قریب دہشت گرد جو ہیں وہ مار دیے گئے ہیں، اور وہ بڑی ہی کامیابی سے جو ہے وہ آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود جو ہے یہ جس طریقے سے کراچی پر حملہ آور ہوئے ہیں، تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ نہیں، ہم موجود ہیں۔ اور پھر آپ نے جیسے یہ بات کی کہ افغان مہاجرین کے حوالے سے کہ دوبارہ الٹیمیٹم، تو بھئی ہم کتنی دفعہ الٹیمیٹم دیں گے؟ یہ الٹیمیٹم تو ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ دے چکے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ کارروائیاں بھی شروع کر دی گئی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے اگر خاموشی چھا جاتی ہے تو اس میں پھر آخر کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری ہمارے اندر سے ہے نا، کہ ہم اس میں وقفہ کیوں دیتے ہیں، ہم کیوں روکتے ہیں اور کس بنیاد پر روکتے ہیں؟ اگر ایک افغان مہاجرین جب ان کی اپنی ایک نمائندہ حکومت وہاں پر موجود ہے، چاہے وہ ان کی پسندیدہ ہے یا نہیں ہے، تو یہ ہے کہ اب انہیں واپس اپنے ملک میں جانا چاہیے۔ یہاں ہاں جو قانونی جن کے پاس دستاویزات موجود ہیں ان کے لیے بھی ایک محدود علاقہ ہونا چاہیے نا، کہ وہ وہیں تک محدود رہیں۔ پھر ان کے ہاں صاف ظاہر ہے چونکہ ان کا تعلق افغانستان سے ہے، تو افغانستان سے ان کے رشتہ دار بھی آتے ہوں گے، دوست احباب بھی آتے ہوں گے ان کے پاس، تو صاف ظاہر ہے پھر ان پر بھی نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ ایسی ایک پیچیدہ صورتحال ہے کہ جس میں صرف ہمارے سیکیورٹی ادارے ہی نہیں، ہمیں پوری ایک قوم کے طور پر جو ہے دہشت گردوں کے خلاف صفا ہونا پڑے گا، اور ہر پاکستانی کو جو ہے وہ اس کو اپنا فرض سمجھنا ہوگا کہ ہم اگر کہیں کوئی مشکوک فرد دیکھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ مقامی نہیں ہے، تو ہمیں بہرحال اس کی خود ہی اس سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے، اس سے معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ اگر وہ تیار نہیں تو پھر وہاں قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کو اطلاع دینی چاہیے۔ لیکن یہ کہ کراچی کے اندر خالد بیگ صاحب خالد بیگ صاحب، کراچی والی جو واقعہ ہے اور یہ ایک سانحہ ہے، اس کے اوپر بات کریں تو ایک جماعت ہے جماعت الاحرار کے نام سے، اس کا نام سامنے آ رہا ہے، دہشت گردوں کا اس سے تعلق ہے، اور وہ یہ جماعت کہاں سے ہے، کون اس کے پیچھے ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ دیکھیے، ایک تو یہ جماعت الاحرار جو ہے یہ اپنا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ یہاں پر شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ دہشت گرد جو ہیں ان کی کوئی شناخت نہیں ہوتی، جو انڈین پروکسی ہیں، جو فتنہ الخوارج ہو گئے یا فتنہ الہندوستان ہو گئے، تو ان کے پیچھے ماسٹر مائنڈ اوپر ایک ہے۔ ہاں، اس نے مورے ضرور رکھے ہوئے ہیں، ان موروں کو استعمال کرتے ہوئے جب ان کا دل کرتا ہے کسی کو کوئی نام دے دیتے ہیں، کسی کو کوئی نام دے دیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو ہے پیچھے ہمارا دشمن ایک ہی ہے، اور وہی اس کو کر رہے ہیں، اور افغانستان ان کا سہولت کار ہے۔ اس میں اب اس جماعت کا نام چاہے کوئی بھی ہو، بیسیکلی یہ دہشت گرد ہے، اور انہیں دہشت گرد ہی کنسیڈر کیا جانا چاہیے۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ یہ اس طریقے سے آ کر کراچی میں جو ہے انہوں نے وہاں کا امن خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ خود اس کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، اور یہ دعویٰ جو ہے صاف ظاہر ہے اسی طرف سے کیا جا رہا ہے نا جی۔ اور افغانستان کے اندر اب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں سب سے وہاں کی جو پیچیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ان کے اپنے اندر بھی جو ہے بغاوتیں ہو چکی ہیں، اب ہرات سے اور تاجکستان سے اور بہت سارے علاقوں سے جو ہے بغاوتیں ہو رہی ہیں، اور آپس میں جو ہے یہ برسر پیکار ہیں وہاں بھی۔ اچھا، اس طرف سے بھی توجہ اٹھانے کے لیے چونکہ سوشل میڈیا پر ہمارے ہاں شاید اس طریقے سے وہ خبریں نہیں آ رہی، لیکن بین الاقوامی سطح پر وہ خبریں موجود ہیں۔ کوئی تاجک رہنما ملا جمعہ جو ہے وہ ان کے خلاف ہو چکا ہے، اور باقاعدہ جو ہے وہ اس نے جو تاجک ہیں ان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور تقریباً 12,000 کے لوگ اس نے اپنی نفری لشکر ایک بنا لی ہے۔ تو ہیبت اللہ خان جو ہے وہ اس کا زور توڑنا چاہتا ہے۔ بدخشاں صوبہ جو ہے اس میں وہاں جو سونے کی کانیں ہیں وہ سارا ان پر قبضے کا سارا رولا ہے، اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا کی توجہ جو ہے وہاں سے ہٹانے کے لیے کہ وہ اندر خانے کیا ہو رہا ہے، یہ ایک کارروائی کی گئی ہو تاکہ انہیں پتہ چلے کہ نہیں، وہاں پر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، وہ سب ایک ہے۔
تو یہ اس میں ہمارے لیے جو ہے وہ سبق یہ ہے کہ ہمیں ہمہ وقت جو ہے وہ ہوشیار رہنا چاہیے. وہاں جس وقت حملہ ہوا آپ دیکھیں دہشت گرد جس وقت وہاں پر انہوں نے اپنا بارود اور وہ سارا کچھ اسے استعمال کیا تو وہاں سیکیورٹی کے لوگ جو تھے رینجرز کے لوگ تھے وہ آلریڈی جو ہے چکرنے تھے اور انہوں نے ان کو وہیں گیٹ پہ ہی روکا. ٹھیک ہے 3 شہادتیں ہو گئیں اور وہ ہونی بھی تھیں. صاف ظاہر خود کا دھماکہ ہوتا ہے تو اس کی زد میں تو جو بھی آئے گا پھر اس کی اموات تو ہونی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ چیز بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ ہمارے جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں آج بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود ان کے نہ سے حوصلے اسی طریقے سے بلند ہیں بلکہ وہ پہلے دن کی طرح جو ہے انتہائی مربوط اور منظم انداز سے دہشت گردوں کے خلاف جو ہے کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی اچھا خالد بیگ صاحب اس میں ایک دہشت گرد جو ہے وہ زخمی حالت میں پکڑا گیا اور اس کے جو انکشافات ہیں وہ حیران کر دینے والے ہیں. آپ اس کے بارے میں میں تبصرہ چاہوں گا کہ افغانستان سے سب انتظامات ہوتے ہیں, وہاں سے ہی پہلے ٹرانسپورٹیشن یہاں پر اور ساری جو ہے وہ لاجسٹکس کا انتظام کیا جاتا ہے. یہ اس کے باوجود عالمی دنیا کو یا جو سیکیورٹی ادارے ہیں اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوتی افغانستان کے حوالے سے, افغانستان کے خلاف, اس کی حکومت کے خلاف جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے اقوام متحدہ کی طرف سے یا باقی جو دیگر ادارے ہیں UNO کے ان کی طرف سے جو رپورٹس جو ہیں وہ ڈیلی بنیادوں پر آ رہی ہیں اور رپورٹس شائع بھی ہو رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کی عوام جو ہے اس وقت کس قدر مشکل صورتحال سے دوچار ہے, جس میں خواتین کا ذکر بار بار کیا جا رہا ہے اور چھوٹے کم عمر بچوں کا ذکر بار بار کیا جا رہا ہے, جس میں سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ وہ کم عمر بچوں کو جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے کڈنیپ کرتے ہیں اور پھر انہیں ہی دہشت گردوں کے حوالے کر کے دہشت گردوں کے کیمپوں میں ان کی تربیت کی جاتی ہے. تو یہ افغان شہری تھا جس نے جو زخمی ہوا ہے اور باقی جو مارے گئے ہیں لازماً وہ بھی افغان ہی ہوں گے. تو پھر یہی چیز ہے کہ ہمارے ہاں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ افغانستان بھی بھارت کے ساتھ مل کر اس وقت پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اس نے محاذ گرم کیا ہوا ہے اور وہ پہلے دن سے ہی ہے. مطلب ہے جس وقت پاکستان کی تشکیل ہوئی 1947 میں تو افغانستان واحد ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا. اور اب بھی صورتحال وہی ہے. مطلب ہے کہ جتنا عرصہ پاکستان نے ان کو پناہ دی 4 دہائیاں ہو گئیں اور 60-70 لاکھ افغانیوں کو اپنے ہاں پناہ دی, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اتنے احسان فراموش ہیں کہ یہیں سے کما کر یہیں سے کھا کر اور پھر اسی تھالی میں چھید کرنے سے باز نہیں آ رہے. تو اس کے لیے صاف ظاہر ہے ان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد سب سے پہلے اس کو ایک مشن کے طور پر جتنے غیر قانونی یہاں پہ ہمارے ہاں افغان مہاجرین ہیں ان کو واپس بھیجا جائے اور اس پہ کوئی رعایت بھی نہیں ہونی چاہیے. اور باقی جن کے پاس دستاویزات ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے, خاص طور پر ان کے ہاں جو مہمان آتے ہیں ان کے دوست احباب آتے ہیں اگر افغانستان سے آتے ہیں یا افغانستان سے نہ بھی آتے ہوں, یہیں سے جو لوگ ان سے میل جول رکھتے ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھنا ضروری ہے. تو یہ ایک جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں اور 4 دہائیوں سے لڑ رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف, دہشت گردی کے خلاف. اور پہلے امریکہ اور نیٹو فورسز افغانستان میں جب موجود تھیں اس وقت بھی پاکستان میں یہ دہشت گردی کا سلسلہ جاری تھا. تو لامحالہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو صرف افغانستان اور انڈیا نہیں, موساد اور کچھ دیگر جو ہے ایجنسیز ہیں پاکستان دشمن, ان کی طرف سے بھی انہیں امداد بھی مل رہی ہوگی اور انہیں ٹیکنیکل سپورٹ بھی مل رہی ہوگی, انہیں ہر طرح کا جو ہے انہیں باقاعدہ گائیڈ لائن بھی مل رہی ہوگی. تو اس کے لیے جو ہے طریقہ کار وہی ہے کہ ہم بحیثیت قوم جو ہے, پہلے بھی میں نے یہی گزارش کی کہ ہمیں اس دہشت گردی کے خلاف بحیثیت قوم جو ہے وہ کھڑا ہونا ہوگا. اس میں لسانیت, صوبائیت, فرقواریت یا اس طرح کی کوئی تقسیم یا سیاسی تقسیم نہیں ہونی چاہیے. پاکستان ہے تو پھر اپوزیشن بھی ہے, حکومت بھی ہے, اقتدار بھی ہے, یہ ساری چیزیں پاکستان کی سلامتی سے جڑی ہوئی ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں وہ عناصر بھی جو اس ہر طرح کی اس طرح کی خبروں کے بعد جو الزامات جو ہیں وہ اپنی بہادر افواج پر لگاتے ہیں اور دہشت گردی کو لے کر بھی ان کی وردی کو بیچ میں مورد الزام ٹھہراتے ہیں. یہ وہ نعرہ تھا جو سب سے پہلے دہشت گردی کا کہ اس میں ہمارے ہی اپنی سیکیورٹی کے لوگ ملوث ہیں, یہ منظور پشتین اور ان کی جماعت نے لگایا تھا. وہ اب خاموش ہو گئے, لیکن اب اس نعرے کو بعد ازاں کچھ سیاسی جماعتوں نے بھی اختیار کیا. اور اب بھی ہمارے ہاں وہ عناصر جو ہے ہمارے اپنے ہی دوست احباب جو ہیں ان میں اچھے خاصے لوگ ایسے موجود ہیں جو اب بھی اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو وہ انگلی جو ہے ہماری اپنی بہادر افواج کی طرف اٹھاتے ہیں. اور اس کے لیے انہیں ضرور شرمندہ ہونا چاہیے اور شرم بھی آنی چاہیے کہ وہی ہمارا یہ ادارہ ہی ہے, ہماری افواج ہی ہیں جو ہماری حفاظت کر رہی ہیں. ورنہ دہشت گرد آپ دیکھ لیں کہ کتنے شفاق اور کس قدر بے درد ہیں. بلوچستان میں دیکھ لیں کہ کراچی کا ایک نوجوان اپنی 2 معصوم بچیوں کے ساتھ کس طریقے سے وہ ایک وہاں سیر و تفریح کے لیے گیا
اور وہ گوگل کی طرف سے جو گائیڈ لائن تھی اس سے غلط فہمی کا شکار ہو کر اور غلط علاقے میں چلا گیا جہاں اس نوجوان کو شہید کر دیا گیا. اور اب ہم سب جو ہے اس پر افسوس کر رہے ہیں, لیکن اس پر افسوس کرنا جو ہے وہ اس سے زیادہ بڑھ کر یہ ہے, ہمیں ان دوست احباب کو بھی سمجھانا چاہیے جو آج بھی پاکستان کی فوج کے اوپر تنقید کرتے ہوئے ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے. اور ملک کی سلامتی جو ہے ہماری انہی سیکیورٹی اداروں کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے. اس میں خفیہ اداروں کے لوگ بھی شامل ہیں جن کا کوئی نام بھی نہیں ہوتا, کوئی نشان بھی نہیں ہوتا. وہ گمنام ہمارے ہیرو جو ہیں وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جو ہے جو مسلح افواج ہیں جو آپریشن میں حصہ لے رہی ہوتی ہیں ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ دہشت گرد اس وقت کہاں چھپے ہوئے ہیں اور کس مقام پر ہیں. تو ان کی زندگی جو ہے وہ ہر وقت جو ہے خطرے میں ہوتی ہے. یہ تمام معامل جو ہیں وہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اپنے گھر بار بچوں کو چھوڑ کر. اور ہم جو ہے اپنے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر اور تبصرے کرتے ہوئے ذرا بھی سوشل میڈیا پر جو ہے فوج کے خلاف جو ہے بدزبانی کرتے ہوئے ذرا بھی نہیں سوچتے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ عوامل جو ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں. اور اس کے اوپر جو افغانستان کا جو شہری آیا اس کے بعد یہ چیز بھی ثابت ہو گئی کہ افغانستان باقاعدہ انڈیا کے ساتھ ایک ہمارے خلاف جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے اور وہ کوئی روح رعایت کرنے کو تیار نہیں ہے. لہٰذا ان کے ساتھ بھی آہنی طریقے سے ہی نپٹنا جو ہے اس وقت کی اہم ضرورت ہے. پھر انڈیا جیسا بزدل وہ اپنے ہاں تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے مشرق سے ہماری سرحد پر کوئی حملہ کریں یا ڈائریکٹ براہ راست سامنے آ کر کوئی کارروائی کریں. لہٰذا وہ افغانستان میں اپنے پراکسیز کو استعمال کر رہے ہیں. ہاں یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ عالمی اداروں کو افغانستان کے اندر جو دہشت گردوں کا بڑھتا ہوا رسوخ ہے بلکہ حکومت میں بھی وہی لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں تو پھر ان کے خلاف جو ہے کارروائی جو ہے وہ اجتماعی طور پر ہونی چاہیے. اکیلا پاکستان جو ہے وہ کر رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اجتماعی طور پر ہونی چاہیے اور اس میں پھر یو این او بھی شامل ہے, اقوام متحدہ بھی شامل ہے. یہ ساروں کو مل کر جو ہے کوئی ایسا لاحمل تیار کرنا چاہیے کہ یہ خطہ جو ہے وہ محفوظ ہو سکے. اس میں صرف پاکستان اکیلا شکار نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے جو دیگر ہماری ریاستیں ہیں اسلامی افغانستان کے پار وہاں پر بھی ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی کارروائیاں ہوتی ہیں. گو انہوں نے اپنی سرحدیں بند کر رکھی ہیں اور وہ ان کو اجازت نہیں دیتے کہ وہاں ان کا کوئی عمل دخل ہو. لیکن ہمارے ہاں ان کو جو ہے پوری مکمل چھوٹ ہے کہ پورے پاکستان میں وہ جہاں چاہیں دندناتے پھر رہے ہیں. مطلب انسانی ہمدردی اور مہمان نوازی کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اور یہ اب جو ہے وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور ان کو نکال باہر کرنا چاہیے. وہ عناصر جو غیر قانونی طور پر یہاں مقیم ہے جائیں اپنے گھروں میں جائیں اپنے ملک میں جائیں وہاں جو مرضی ہے کرتے رہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ خالد بیگ صاحب, تھینک یو ویری مچ.